اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مریم آیت نمبر 54 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے بیان ہوتا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ترجمہ: اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا۔ جس نے ذبیح اللہ کا لقب پایا، جو ملت ابراہیمی کا صحیح جانشین اور سچا نبی مبعوث ہوا، جس کی نسل میں وہ ہستی پیدا ہوئی جس کی خاطر اللہ نے یہ ساری کائنات کی بزم کو سجایا اور خاتم المرسل کہلایا، جس پر دین ابراہیمی اور انسانیت کی تکمیل ہوئی، جو سرور کونین اور حبیب کبریا کے نام نامی سے یاد کیا گیا، جس کا دادا نے نام نامی محمد اور ماں نے احمد رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا شجرہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے 20ویں پشت میں جا ملتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی یعنی حضرت ہاجرہ سے پہلے اور دوسرے بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش کنعان یعنی شام میں ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ آپ کا نام عربی میں اسماعیل علیہ السلام، عبرانی میں شمائیل تھا۔ شما معنی سما یعنی سننا اور ایل معنی اللہ کے ہیں، پورے معنی اللہ کا سننا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی جسے اللہ نے سنا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند دوسری بیوی ہاجرہ سے عطا کیا۔ آپ کی پیدائش کے 13 یا 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بی بی سارہ یعنی حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی کو ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر خوش تھی، لیکن جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے مجبور کیا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان سے دور رکھا جائے۔ اللہ کی بھی یہی مرضی اور اشارہ تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں کوہ صفا و مروہ کے سامنے بے آب و گیا میدان میں چھوڑ آئے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کی سورۃ ابراہیم آیت 37 میں کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے یعنی بن کھیتی کی زمین۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آج مکہ معظمہ آباد ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ ہے، جو تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور حج کا مرکز ہے۔ صاحب استطاعت کے لیے فرض لازم ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور اس گھر کی زیارت اور طواف کرے، نیز دیگر مناسک ادا کرے، جس کے کرنے پہ اللہ کے نے تمام گناہوں صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دیا، بشرطے کہ وہ توبہ کرے اور آئندہ زندگی میں گناہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ یہاں بنو جراحم کے قافلے گزرتے اور ٹھہرتے، ادھر کچھ خاندان آہستہ آہستہ آ کر آباد ہوتے گئے۔ یہاں کی تمام قوم شامل نسل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ اللہ سے جو آپ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی باڑی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی، اور اس لیے بسائی کہ نماز قائم رکھیں، پس تو ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے رزق مہیا کر دی تاکہ تیرا شکر گزار ہوں۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 6 آیت 37 سے 39۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم سن تھے کہ وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کی دنیا کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ سنت ابراہیمی کا پھر اعادہ ہوتا ہے۔ باپ کو آگ میں پھینکا گیا اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایسی چیز کی قربانی طلب فرمائی جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تر ہو۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بیٹے اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر اور کون سی چیز قیمتی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی منشا اور حکم سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر کس باپ کے بیٹے تھے اور مستقبل کے ہونے والے نبی؟ جھٹ سے جواب دیا کہ اے میرے پدر، اگر میری قربانی سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اور کیا چاہیے، میں حاضر ہوں۔ ماں کو اس کا علم نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو نہلا دھلا کر ایک رسی اور چھری لے کر بیٹے کو بیت اللہ سے دور اس مقام پر ایک پہاڑی کے دامن میں لے جاتے ہیں جو منا کہلاتی ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے دوران 3 مقامات پر شیطان باپ اور بیٹے کو سمجھاتا اور گمراہ کرتا ہے، مگر آپ علیہ السلام اس کو کنکریاں مار کر بھگا دیتے۔ پھر بی بی ہاجرہ کے پاس جا کر انہیں ورغلاتا، مگر وہ بھی ایک نبی کی بیوی اور مستقبل کے ہونے والے ایک نبی کی ماں ہے، ثابت قدم رہتی ہیں۔ پھر آسمان اور ملائکہ نے وہ نظارہ دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، اوندھے منہ لیٹے ہوئے ہیں، باپ کے ہاتھوں میں چھری ہے اور گلے پہ پھیری جا رہی ہے، مگر پلک جھپکتے ہی جبرائیل اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے مینڈھا لا کر لٹاتے ہیں اور چھری اپنا کام کر جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں، یہ نظارہ دیکھ کر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے اور بدلہ دیا ہم نے اس بڑے ذبح کے ساتھ، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں اس کے متعلق یہ باقی چھوڑا۔ سورہ الصفات آیت 103۔ یہی وہ قربانی ہے جو ایک مستقبل کی یادگار کے طور پر اس ملت ابراہیم کا شعار قرار پائے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا۔ سورہ الصفات آیت نمبر 102 اور 107۔ اسی لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا الدین ذبیحاً، یعنی میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یہ اشارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور والد محترم حضرت عبداللہ کی جانب ہے، اور پھر اسی نبی کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اعلیٰ قربانی کا آخری نمونہ کربلا کے میدان میں دنیا کی اقوام نے دیکھا، جنہوں نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا اور فاسق و فاجر کے ہاتھ پر دست بیعت نہیں ہوئے اور اپنا سر کٹوا دیا اور سنت ابراہیمی پر آنچ نہیں آنے دی۔ اس امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر باپ بیٹے نے مل کر کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں اور بیت اللہ کی ازسر نو تعمیر کی۔ باحکم خداوند تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر حج کے بلاوے کے لیے صدا لگائی اور دعا مانگی کہ اے اللہ، اس گھر کو رہتی دنیا تک اہل اسلام کے لیے مرکز نگاہ بنا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان یہاں پہنچ کر حج کی فضیلت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ زمزم جو سینکڑوں سال گزرنے پہ یوں ہی جاری و ساری ہے، لاکھوں انسان ہر سال حج کے موقع پر اور عام دنوں میں اس پانی سے ضروریات زندگی نہ صرف پوری کرتے ہیں بلکہ واپسی پر اپنے ساتھ بطور تبرک بھی لے جاتے ہیں، مگر اس کے سوتے آج تک خشک ہونے نہیں آتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جراحم کے ایک شخص کی بیٹی عمارہ بنت سید بن اسامہ بن عقیل سے ہوئی تھی، مگر ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملنے آئے تو اس نے بڑا روکھا برتاؤ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برائی کی جاتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو گھر میں باپ کی آمد کے آثار اور خوشبو سے پہچان گئے۔
بیوی نے ایک بوڑھے شخص کی آمد اور پیغام کا ماجرا سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بات کی تہ تک پہنچ گئے، بیوی کو طلاق دے دی۔ دوسرا نکاح بنو جراحم ہی کے ایک سردار مزاز بن عمرو کی بیٹی سیدہ سے کیا جو مصر سے تعلق رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو والد کی زندگی میں ہی جوان ہوتے ہی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ بنو جراحم میں نبی مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ دونوں کی وفات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی تھی۔ والدہ کو حتیم میں دفن کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات والد محترم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد آپ کو بھی حتیم میں ہی والدہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام بشامہ، کئی جگہ باسمہ اور محلاتا بھی آیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: نبایوت یا امبات، کیدار، ادابیل، بشام، دوما، مشما، مسا، ادو، تیما، یتور، نفیس، قدمہ۔ ان بیٹوں کے نام سے 12 بستیاں آباد ہوئیں اور 12 سردار کہلائے۔ 1500 قبل مسیح میں بنو اسماعیل علیہ السلام حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلے۔ عرب کا اندرونی حصہ اور بحیرہ ہند اور بحیرہ احمر کی بندرگاہیں ان کے قبضے میں تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبطی، عبرانی اور عربی زبانیں جانتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار کی نسل مکہ اور حجاز میں آباد تھی۔ انہی کی اولاد سے عدنان کی نسل آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ یعنی آخری نبی اور رسول مبعوث ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا نام اور دیگر واقعات کا ذکر قرآن پاک میں 16 مقامات اور 6 سورتوں میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 125، 127، 129، 133، 140، سورہ انعام آیت نمبر 87، سورہ مریم آیت نمبر 54، سورہ انبیاء آیت نمبر 58، سورہ الصفات آیت نمبر 101 تا 108، سورہ سعد آیت نمبر 48۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔